اگر جان کی ضرورت ہے تو جان حاضر ہے، مگر آپ اکمل ہیں، آپ کے لیے کامل کی جانوں کی ضرورت ہے. میری تو جان بھی ناقص ہے. کیا آپ کا ایک بازو شل ہے غم کے دھماکے کی وجہ سے، اس جس پر پوری قوم تڑپ کر ہوئی تھی. میرا یہ ناقص جسم اگر آپ کے لیے قابل ہے تو حاضر ہے. تو میں عرض کروں ہاں یہی مرکزی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ قوم آج سب کے کائنات کے مقابلے پر ہے. کیوں؟ کہ ان کے پیچھے کوئی ہستی ہے. کہاں ہے جرمن؟ تقسیم کر کے لوٹ لیا، اس کی بقا ختم ہو گئی. آدھے پر رشیا نے قبضے کیا، آدھے پر انہوں رشیا تو پھر بیٹھ گئے، تو اب بھی ہٹ کے نہیں لے رہے. لوگوں کو جمہوریت کا درس دارا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قوم تہران. عبداللہ بن سنان سے روایت ہے کہ امام صادق السلام علیہ سے سوال کیا گیا بلاد جبل کہاں ہے؟ اس لیے کہ ہم تک روایت پہنچی ہے کہ جب امر حکومت آپ کی طرف واپس آئے گی تو اس بلاد جبل کا کچھ علاقہ زمین میں دھس جائے گا. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اس میں ایک علاقہ ہے جسے بحر کہا جاتا ہے اور جس کا نام قم ہے، وہ ہمارے پیروکاروں کا معدن ہے. اب رہ یا رہی تو وہ دونوں طرف سے برباد ہوگا. اس کے لیے امن فقط قم اور اہل قم کی طرف سے ہوگا. پوچھا گیا کہ اس کے دونوں اطراف کیا؟ فرمایا ایک طرف بغداد، دوسرا خراسان، اور ان دونوں کی تلواریں رے میں مجتمع ہوں گی تو اللہ ان پر عذاب میں اجلت کرے گا اور ہلاک کر دے گا. تو اہل رے قم میں پناہ لیں گے اور اہل قم انہیں پناہ دیں گے. پھر اہل رے وہاں سے کردستان کی طرف منتقل ہو جائیں گے. قزوین میں بہت لمبا، چونکہ مجھے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کوفہ، ملتان اور خراسان. اس کے بعد مجھے ایک روایت نقل کرنی ہے، پھر وہ یمن کے سلسلے میں آپ چونکہ میرا آپ سے 4 دن سے میں آپ سے خواہش یہ کر رہا ہوں کہ یمن، اس یمن کے واقعے کو جو اس وقت چل رہا، اس کو کیا کہا گیا، اس کو کس منزل پر کون سی نشانی قرار دیا گیا. اب اس واقعے کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب اتنا ہی قریب ہے تو پھر وہی سید جعفر خدا اس کو طول عمر دے انہی کی شعر کے مطابق کہ کیا واقعاً حضرت آ کے پوچھ لیں تو ہم نے گھر اس قابل بنایا ہے کہ نور ولایت امامت آ جائے. تو بہرحال ارشاد فرماتے کوفہ، ملتان اور خراسان. عن ابراہیم ابن عبداللہ، امام صادق السلام اللہ علیہ سے ایک راوی ہیں ابن العلا عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن امیر المومنین صلوات اللہ السلام علیہ. مولا کائن امام صادق السلام اللہ علیہ نے امام باقر السلام اللہ علیہ سے، حضرت امام جلال السلام اللہ علیہ سے، حضرت نے دونوں اماموں سے، دونوں اماموں نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر خدا سے، پیغمبر خدا جبرانی نے بارگاہ وحدانیت سے. ارشاد ہوتا ہے، روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا اور اپنے جد امیر المومنین نے کچھ ایسی باتیں بیان کی جو ان کے بعد سے لے کر قیام قائم تک وقوع پذیر ہونے والی تھی. اس پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا، امام حسین صلی اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ یا امیر المومنین، اللہ کب اس زمین کو ظالموں سے پاک کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تک یہ زمین پاک نہیں ہوگی میرے نور نظر جب تک محترم خون نہ بہا دیا جائے. پھر آپ نے بنی امیہ اور بنی عباس کا تفصیل سے ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ جب ایک قیام کرنے والا خراسان سے قیام کرے اور کوفہ و ملتان پر غلبہ حاصل کر لے اور جزیرے کاوان سے گزر جائے اور ہم میں سے ایک قیام کرنے والا جیلان میں قیام کرے اور ابریلم کے لوگ اس کا ساتھ دیں اور ترک کے پرچم میرے بیٹے کے لیے ظاہر ہوں جو مختلف اطراف و جوانب میں پراکندہ رہے ہوں اور اس سے قبل بری حالت دیکھ چکے اور جب بصرہ تباہ ہو جائے اور مصر میں امیروں کا امیر قیام کرے. پھر آپ نے ایک طویل گفتگو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب ہزاروں افراد جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں اور صفے تیار ہو جائیں اور مینڈا اپنے بچے کو قتل کر دے، اس وقت ایک دوسرا شخص قیام کرے گا جو خون کا انتقام لے گا اور کافر ہلاک ہوگا. اس وقت وہ قائم جس کی تمنا کی جا رہی ہے اور وہ غائب امام جو صاحب شرف و فضیلت ہے خروج کرے گا. اے حسین، وہ تمہاری نسل سے ہوگا، ایسا بیٹا جو بے مثل و بے نظیر ہے. حسین بے مثل و بے نظیر ہے. مسجد حرام کے 2 ارکان کے درمیان مختصر گروہ اور 2 آلات جنگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اور جن و انس پر غالب ہو جائے گا اور زمین پر پست لوگوں کو خاتمہ کر دے گا، پست لوگوں کا خاتمہ کر دے گا. بشارت ہے وہ جو اس کا زمانہ پائے گا اور اس دور میں موجود اور اس کے عہد میں زندگی گزارنے والے
میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اب میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں۔ کمیل ابن زیاد جانتے ہیں کہ جس کے نام سے ہم آپ شب جمعہ دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، بہت ہی مخلص، کچھ امیر المومنین کے تو عام فہم شاگرد تھے، جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ عام فہم تھے، کچھ سمجھتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ تھکے ہوئے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر سو رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں ماذا قال رسول اللہ آنفا، تو کچھ اس طرح کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے اسی طرح سے مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی بیٹھنے والے سب برابر نہیں تھے، کچھ وہ تھے جو رازدار ہے، امیر المومنین تھے، ان میں سے ایک عرفانی شخص ہے یہ واقعاً، جس نے نفس کے سلسلے میں جو سوال کیا، واقعاً اس پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولا کائنات نے نفس کا تعارف جو اس سے کرایا کہ مولا نے فرمایا وَأَيُّ نَفْسٍ تُرِيدُ أَنْ أُعَرِّفَكَ يَا کمیل، کس نفس کی تعریف تم چاہتے ہو تاکہ میں تجھے بتا دوں؟ تو اس نے کہا وَهَلْ يَا نَفْسُ إِلَّا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ، یا امیر المومنین کیا ایک کے علاوہ کئی نفس ہیں؟ حضرت نے فرمایا إِنَّهَا هُنَا أَرْبَعَةُ أَنفُسٍ، اے کمیل 4 نفس ہیں، تم کس نفس کی بات کرتے ہو؟ قرآن کریم نے بھی 4 نفسوں پر، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطلقہ ہے، نفس مطمئنہ۔ اسی طرح سے روایت میں حضرت نے جو نفس کو تقسیم کیا 3 مادی ہیں، ایک اوپر سے علوی ہے۔ میں یعنی کمیل ابن زیاد کی صلاحیت کو دیکھ کے کمیل کہتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام قال کمیل ابن زیاد یا سیدی ان لی سوال معک والحیاء یمنعنی عن ذالک، مولا مجھے ایک سوال کرنا ہے مگر حیا مانے ہے، میں حیا اور شرم کی وجہ سے مجھ سے کہا نہیں جا رہا۔ تو امیر المومنین فقال قل یا کمیل ما تريد، کمیل کیوں تم مجھ سے حیا کرتے ہو؟ امام ہو تمہارا، مجھ سے کیا پوشیدہ ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ کہہ دو تم۔ تو کمیل نے ما تريد قال مجھے مجاورت قبری بقبرک، بس آپ نے اجازت دی، میں صرف اتنی سی بات چاہتا ہوں کہ آپ کی قبر مقدس کہاں ہوگی وہیں آپ کی پائنتی میں میری بھی قبر ہو، یہ میری خواہش ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، اب آجا تجھے بتا دوں تیری قبر کہاں ہوگی اور میری قبر کہاں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا فتوجہ الیہ فقال یا کمیل ان قبرک ہونا، فقال یا سید انہ بعیدۃ عنک۔ حضرت نے پہلے تو اپنی قبر مقدس بتائی کہ یہاں نوح ہے، یہاں آدم ہے، بیچ میں میری قبر ہے، میری قبر نوح نے بنائی ہے، میری قبر وہاں، کمیل تمہاری قبر یہاں ہوگی۔ اس وقت جو کمیل کی قبر ہے کوفہ اور نجف کے خط کے اوپر، تمہاری قبر یہاں ہوگی۔ تو کمیل نے کہا تقریباً آدھا میل یا کچھ زیادہ ہوگا، 1 میل کے قریب ہوگا کمیل کی قبر سے لے کے مولا کائنات کے روزے تک، تقریباً 1 میل ہوگا۔ کمیل کی قبر کے پاس ہمارا مدرسہ تھا جامعۃ النجف کے نام سے، جس میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو بالکل کمیل کی قبر ہمارے ہمسائے میں تھی، خط کوفہ کے اوپر سامنے۔ اب جب میں گزشتہ سال گیا تو ظاہر ہے نقشہ ہی بدل چکا ہے، 30 سال کے بعد تو نقشہ بالکل بدل چکا ہے، یہ اکثر بدل چکا ہے، نہ وہ گلیاں، نہ وہ بلڈنگیں، نہ وہ مسافر خانے، نہ حضرت کے روزے کا صحن بھی بدل دیا گیا، دیواریں ہٹا دی گئی ہیں، تو بالکل 30 سال کے بعد نقشہ بدل چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت کا ارشاد، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کمیل تمہاری قبر یہاں ہوگی۔ فقال یا کمیل ان قبرک ہاں ہونا، فقال یا سیدی انہ بعیدۃ عنک، مولا یہ تو آپ سے دور ہے، میں چاہتا ہوں بالکل آپ کے پائنتی میں لیٹ جاؤں۔ تو قال کلا سیکون قریبا، تمہیں اس وقت آبادی نہیں ہے جس کی وجہ سے دور لگ رہی ہے، گھر اس طرح سے متصل ہو جائیں گے کمیل، تمہاری قبر گھروں کے بیچ میں واقع ہوگی، اور گھر بھی ایسے کہ چھجے نکلیں گے باہر، اور چھجے بھی ایسے کہ جن پر چراغ ہوں گے۔ اب آپ غور کیجئے، واقعاً جو بیوقوف ہے وہ شخص جو خطبۃ البیان کو رد کر دے اور کہہ دے امیر المومنین کر نہیں، تمہاری سمجھ میں علی تمہاری جبریل کی سمجھ میں نہیں ہے، تمہاری کیا سمجھ میں آئیں گے؟ تم اپنی سمجھ کے مطابق علی کو توڑتے ہو۔ وہ واقعاً جب سرور کائنات پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نور ٹی وی کو پیسے دیکھو، افغانی وہابیوں کا، اس کو پیسے دیتے، ان کو پیسے سے غرض ہے۔ اب پیسے چونکہ سامرہ میں، آقا بھی جانتے ہیں سامرہ میں جو خادم ہیں نوکر، وہ اسی سامرہ کے رہنے والے ہیں، ان کا مکتبہ اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر جب وہ دیکھیں گے سندھ کا یا پنجاب کا ہے یہ، تو فوراً بار
کہہ دیں گے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے.